22 سے پہلے کی ایم کیو ایم اور اس کے زمانے کی ایم کیو ایم نے اپنے ووٹ بینک کو بھی مس یوز کیا ہے. ہم بہت کچھ کر سکتے تھے اپنے شہر کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. اس قسم کے لوگ, خوش آمدی لوگ, جنہوں نے کبھی کندھے پہ سر رکھ دیا, کبھی پپی دے دی, یہ اس طرح سے اوپر جاتے ہیں, انکریمنٹ ملتے ہیں ان کو. یہ کمپٹنس پہ نہیں جاتے, چمچا گیری پہ جاتے ہیں یہ لوگ. تو یہاں پہنچے ہیں یہ, اور غلط ہاتھوں میں گیا وہ سارا سسٹم. اور حال دیکھ لو آپ, کراچی کا آج حال دیکھ لو آپ. یہ ڈائریکٹلی کیا نام ہے, جماعت اسلامی کے جو بزرگ تھے نعمت اللہ صاحب اچھے ڈائریکشن میں جا رہے تھے. ان کو تو ایسا لگا ہاتھ میں وہ بندر کے ہاتھ لگ جاتا ہے ناریل, وہ حساب ہو گیا تھا ان کا. تو عامر بھائی, میں بالکل لسانیہ سے پرے ہٹ کے, میں مہاجر بن کے نہیں, میں ایک کراچی والی بن کے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. جب میں کسی بھی سندھ سیکریٹریٹ جاؤں, کہیں بھی جاؤں, مجھے کوئی مہاجر کیوں نہیں کسی بڑی سیٹ پہ دکھتا. اگر آپ نے آواز ہی مہاجر ہونے کے اوپر اپنی پوری دیکھیں, مہاجروں کے دو طبقے تھے. ایک وہ طبقہ جو پڑھا لکھا تھا, اور ایک کنکٹا, شرری, کمانڈو. انہوں نے اس طبقے کو تو بھرا, لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ تھا, جو بچے تھے جن کو نوکریاں چاہیے تھی, جو یونیورسٹی کی تلاش میں تھے, جو چاہ رہے تھے کہ انسٹیٹیوٹ بن جائیں, انہوں نے کتنے پروجیکٹس بنائے پوچھ تو لیں. فاروق ستار نے کتنے پروجیکٹس تیار کیے. مصطفیٰ کمال جو کریڈٹ لیتے, سارا نعمت اللہ خان نے کیا تھا بھائی کام, جس پر آپ نے فیتے کاٹے. آپ نے خود کیا کیا؟ ایک کوئی چیز بتائیے, میں نے بنائی ہے, ہم نے خود بنائی ہے. میٹروپولیٹن سطح پر ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا, لیکن اپنے پہ کتنا کام کیا. خود سائیکلوں پہ آئے, چپلوں پہ آتے تھے, ربر کی ہوائی چپلوں میں آتے تھے. سوچیں آج لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, گفٹ کرتے. مجھے آج تک گفٹ ایسا کوئی ہمیں تو کوئی گھر تو چائے کی پیالی نہیں گفٹ کرتے. آج کل برا آ رہا ہے, پوچھ رہا ہر کوئی بتا رہے جی, جس سے پوچھو بھائی یہ آپ کے پاس کہاں سے, وہ کہتے جی میرے تو دوست نے گفٹ کی ہے. یہ چیختے رہنا کہ صاحب میں نے اپنے دور کے اندر یہ کر دیا اور وہ کر دیا. خدا کی قسم, لوگ لا علم اگر نہ ہوتے تو یہ سارے کے سارے دعوے جو ہے منہ پر مار دیے جاتے کہ نعمت اللہ خان صاحب ایماندار آدمی تھا. پرویز مشرف نے ان کی ایمانداری کی وجہ سے ان کی تمام پروپوزل کو ایکسپٹ کیا. انہوں نے پروپوزل دی کہ پاکستان اسٹیل مل, پورٹ قاسم, کے پی ٹی, آپ کا اور ادارے, پی آئی اے, یہ تمام لوگ اس کراچی کی شاہراہیں استعمال کرتے ہیں, ان کو پابند کیا جائے کہ یہ ٹریفک کے فلو کو بہتر بنانے کے لیے ایک ایک فلائی اوور بنائیں گے. ایک پورٹ قاسم نے بنایا, ایک کے پی ٹی نے بنایا, ایک آپ کا ایکسپورٹ ری پروسیسنگ زون کا, ایک پی آئی اے کا, ایک اسٹیل مل کا ہے. اس میں ان کا کیا کردار ہے؟ ان تمام فلائی اوورز کے اوپر جو کانٹریکٹر سے پیسے وصول کیے گئے, اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ آج تمام پلاسٹر جھڑ گیا, ان کی جو دیواریں بنائی گئی تھی وہ گر گئیں. اگر احتساب شروع کر دیا جائے تو اس کے بعد تو مطلب بچنے کے چانسز ہی نہ ہو. نعمت اللہ خان صاحب کی اس کوششوں کو بار بار کریڈٹ کہ کراچی کا جب میں سٹی ناظم تھا میں نے یہ کیا کیا, تو ان کے نعمت اللہ خان صاحب کے سارے کام تھے. سبسیکوینٹلی یہ پتہ چلا کہ یہ پہلے کچھ کام تھے جو کہ آلریڈی ٹینڈر ہو چکے تھے, نعمت اللہ صاحب نے کیے تھے. اور نعمت اللہ صاحب میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ آنیسٹ آدمی ہے. تو کچھ کاموں میں یہ کوئی خبر آئی کہ مصطفیٰ کمال صاحب تو خود ٹھیکیدار تھے, اور ان کی ایک کوئی پتہ نہیں فرینڈ یا کوئی اس قسم کی کوئی کمپنی بھی تھی, اور ان کے کوئی فرنٹ مین بھی تھے. اور جب یہ وزیر بنے تھے تو انہوں نے شاید اپنے آپ کو اس سے آفیشلی الگ کر کے وہ کمپنی چلتی رہی. تو ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ اس میں اس انداز سے آیا کہ جس کی وجہ سے کراچی کی ڈیولپمنٹ نے بڑا سفر کیا. 2 میگا پروجیکٹس کی میں ذکر کروں گا. K4 جو میں نے کنسیو کیا تھا نعمت اللہ صاحب کے ساتھ, جب K3 کمپلیٹ ہو چکا تھا, اور K3 میں ان کو اس لیے بہت آنیسٹ آدمی سمجھتا ہوں کہ 75 کروڑ روپیز جو اس کی ایکچوئل کاسٹ تھی اس میں سے انہوں نے سیو کیے تھے. یہ جو پیسے آپ نے کہا کہ کراچی کے ترقیاتی پروجیکٹ سے پیسہ چوری ہوتا رہا, پیسہ نکالا جاتا رہا, کیا یہ پیسہ نکال کے تو لندن والوں کو پہنچایا جاتا رہا؟ جی لندن بھی گیا ہے اور ملیشیا بھی گیا ہے, اپنا کٹ الگ کر کے ملیشیا. میں اس میں نہیں جانا چاہتا پرسنل چیزوں میں. وہ سب سے بہت چہیتے تھے, مطلب مجھے یہ اتھارٹی نہیں تھی کہ میں ناظم سے پوچھوں کہ ناظم تم کیا کر رہے ہو. میں ریکویسٹ کر لیتا تھا کہ بھائی ایسا کر لو یار, تو کبھی ذرا زور سے کرتا تھا ریکویسٹ, زیادہ پش کرتا تھا تو مجھے لندن سے فون آ جاتا تھا
کہ بھائی صاحب آپ کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں, تو میں چپ ہو جاتا تھا. انہوں نے سیبوٹیج کیا K4 پروجیکٹ کو. مجھے آپ یہ لیاری بتا دیں کہ ایکسپریس 22 پروجیکٹ کو